علم نور، حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچ جس محل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان مسمیاتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي تركب منها افتتحت الصور بطائفة منها ایقاظا لما تحدي بالقرآن وتنبيها على أن المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم، فلو كان من عند غير الله تعالى لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الاتيان بما يدانيه، وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز، فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس، فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستغرب مستبعد خارق للعادة كالكتابة والتلاوة، سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه، وهو أنه أورد في هذه الفواتح 14 اسما هي نصف أسامي حروف المعجم إن لم تعد فيها الألف حرفا براسها، في 29 سورة بعددها إذا عدها فيها الألف مشتملة على أنصاف أنواعها۔ ترجمہ۔ پھر چونکہ الفاظ تہجی کے معانی کلام کا مادہ اور اس کے حروف بسیط تھے جن سے کلام کو مرکب کیا جاتا ہے، اس لیے سورہ کے شروع میں ان اسماء تہجی کے ایک حصے کو لے لیا گیا، ایک حصہ لایا گیا ان لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے جن کو قرآن کریم کے ذریعے چیلنج دیا گیا ہے، اور اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ جو قرآن تمہیں سنایا جا رہا ہے انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو، پس اگر یہ کلام غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو قوت فصاحت اور باہمی تعاون کے باوجود وہ سب کے سب لوگ اس کا مثل لانے سے عاجز ہو کر نہ رہ جاتے، اور اس لیے بھی الفاظ تہجی کو شروع میں لایا گیا تاکہ سورہ کے سب سے پہلے جو کلمات کانوں میں پڑیں مستقل اعجاز کی نوعیت اختیار کر لیں، کیونکہ الفاظ تہجی کا تلفظ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو، اور اس شخص سے جو امی ہو اور اسے کسی کاتب سے کوئی سابقہ نہ پڑا ہو اور نہ وہ کاتب کے نہ کسی معلم کے پاس جس نے زانوِ ادب تہ کیا ہو، یہ تلفظ نادر، بعید اور خارق عادت ہے، بالخصوص جبکہ اس نے اپنے اس تلفظ میں ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھا ہو جن سے اپنے فن کا ماہر ادیب بھی عاجز و درمادہ رہ جائے، اور وہ رعایت یہ ہیں کہ اوائل سور میں 14 الفاظ مذکور ہیں جو پورے الفاظ تہجی کا نصف حصہ ہیں،
بشرطے کہ الف کو مستقل حیثیت نہ دی جائے، اور جن صورتوں میں مذکور ہیں ان صورتوں کی تعداد بھی 29 ہے، اور 29 صورتوں میں لانا الفاظ تہجی کے مجموعی تعداد کے مطابق ہے، بشرطے کہ الف بھی مستقل حرف شمار کیا جائے، اور پھر مذکور بھی ہیں اس شان کے ساتھ کہ ان میں اقسام حروف کی آدھی آدھی قسمیں آ گئی ہیں۔ اب تفسیر سنیے۔ ثم ان مسمیاتھا، یہاں سے تیسری بحث یعنی الفاظ تہجی کو اوائل سور میں لانے کی وجہ اور اس کا فائدہ بیان کرتے ہیں۔ کشاف کے اندر اجمالاً اس کی 3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ تہجی نام ہیں صورتوں کے، اور ذکر میں اس میں شے کو حقیقت شے پر مقدم کیا جاتا ہے، اس لیے ان الفاظ تہجی کو صورتوں کے شروع میں لایا گیا۔ دوسری وجہ ایقاظ ہے، یعنی جن کو اس قرآن کے ذریعے چیلنج دیا گیا ان کو بیدار کرنا مقصود ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہے دلائل اعجاز کا، یعنی دلائل اعجاز کا پیش خیمہ ہے، لیکن مصنف ان میں سے صرف آخر کی 2 وجہیں ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمت اللہ علیہ پہلی وجہ اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ چونکہ الفاظ تہجی کے مسمیات کلام کی اصل اور ایسے حروف مفردہ ہیں جن سے کلام کی ترکیب ہوتی ہے، اس لیے انہی الفاظ تہجی کے ٹکڑے کو سورت کے شروع میں ذکر کر دیا۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا تھا جن کو قرآن کے ذریعے چیلنج دیا گیا ہے، اور ان کو اس بات پر متنبہ کرنا مقصود تھا کہ یہ قرآن بھی انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو۔ پس اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا بلکہ غیر اللہ کی جانب سے یہ کلام ہوتا تو تم سب کے سب اس کا مثل لانے سے عاجز نہ ہوتے، باوجود کہ تم فصاحت و بلاغت کے اندر ایک زبردست مقام رکھتے ہو، لیکن جب تم اس کا مثل لانے سے عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ کلام غیر اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جب اللہ کی جانب سے ہے تو اس پر ایمان لے آؤ۔ یہاں پر الصور میں الف لام عہد خارجی کا ہے، اور مراد اس سے سورہ بقرہ ہے، کیونکہ اگر استغراقی مراد لیں گے تو معنی یہ ہوں گے کہ تمام صورتوں کے شروع میں الفاظ تہجی کا مجموعہ ذکر کیا گیا ہو، حالانکہ بعض صورتوں کے اندر الفاظ تہجی بالکل نہیں ہیں اور بعض صورتوں میں ہیں، وہ بھی جن صورتوں میں ہیں تو مجموعہ نہیں بلکہ ایک ہی حرف ہے، کہیں 2 حرف ہیں، پس استغراقی تو مراد لے نہیں سکتے، جنسی بھی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ افتتاح کا قرینہ اس سے معنی ہے، اس لیے کہ حقیقت کے شروع میں کوئی چیز لائی ہی نہیں جاتی۔ ہاں عہد ذہنی مراد ہو سکتا ہے مگر مرجوح کے درجہ میں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی وجہ بیان کی ہے اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ قاضی صاحب نے وجہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ الفاظ تہجی ایقاظ کے لیے لائے گئے ہیں، یعنی ان کو بیدار کرنے کے لیے لائے گئے ہیں جن کو چیلنج دیا گیا، یعنی الفاظ تہجی ایقاظ و تنبیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں
اس لیے کہ الفاظ تہجی تو وضع کیے گئے ہیں اپنے مسمیات کے لیے، اور ہر لفظ اپنے موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے، لہذا الفاظ تہجی اپنے مسمیات پر دلالت کریں گے، ایقاظ پر کیسے دلالت کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ مسمیات پر دلالت وضعی ہوگی اور ایقاظ و تنبیہ پر دلالت عقلی ہوگی، اور دلالت عقلی تو ایک نہیں بلکہ متعدد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیوار کے پیچھے کوئی شور مچا رہا ہو، کوئی گانا گا رہا ہو اور یہ آواز سنی جا رہی ہو، تو یہ آواز دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے، کچھ لہو و لعب میں لوگ مشغول ہیں، اکٹھے ہیں، اور کوئی شخص ہے جو گانا گا رہا ہے اور اس کے پاس گانے کا سامان بھی ہے۔ بس جس طرح صوت غنا گانے کی آواز متعدد چیزوں پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح یہ الفاظ تہجی عقلاً ایقاظ و تنبیہ وغیرہ پر دلالت کریں گے۔ وَلِيَكُونَ أَوَّلَ مَا يَقْرَأُ الْإِسْمَاعُ، اور اس دوسری وجہ کے سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے اندر کتابت کا لفظ محض ندرت و غرابت کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر کیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاتب بھی تھے۔ دوسری بات یہ کہ لفظ سیما مرکب ہے سیجن اور ما موصوفہ سے یا ما موصولہ سے یا ما زائدہ سے، اس کے اندر حرف لا کو حذف کر دیا گیا، تو اب اس کا ترجمہ بعبارت محذوف لا مثل ما ہوگا۔ نحات اس کو کلمہ استثناء مانتے ہیں، اس لیے کہ سیما اپنے ما بعد کو حکم سابق سے مستثنی کر کے پھر اپنے ما بعد پر اسی حکم سابق کو علی وجہ الاتم ثابت کرتا ہے۔ اس کے ما بعد کے بارے میں تینوں اعراب پڑھے گئے ہیں، یعنی رفع، نصب، جر، اور یہ تینوں حالتیں موقوف ہیں ما کی حالت پر، یعنی اگر ما موصوفہ ہوگا تو اس کے ما بعد مرفوع ہوگا، اور اگر ما زائدہ ہوگا تو ما بعد مجرور ہوگا۔ اب قاضی صاحب کی بات سنیے، فرماتے ہیں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ الفاظ تہجی کے شروع میں لانے کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ الفاظ تہجی کو شروع میں اس لیے لایا گیا تاکہ سورہ کا سب سے پہلا کلمہ جو سامع کے کانوں میں پڑے وہ مستقلاً اعجاز کی ایک نوعیت اختیار کر لے، اور یہ اس طور پر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی تھے، کسی مضمون نگار وغیرہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں، اور الفاظ تہجی کو ادا کرنا صرف اس شخص کا کام ہے جو درس و تدریس کی لائن میں رہا ہو اور اس نے کتابت بھی سیکھی ہو۔ پس جب حضور کی زبان سے الفاظ تہجی ادا ہوئے تو اس بات نے ایک تعجب اور استبعاد پیدا کر دیا کہ اس جیسا امی یہ کلام کیسے ادا کر رہا ہے، حالانکہ کوئی بھی امی ایسا کلام ادا نہیں کر سکتا جس طرح کی کتابت نہیں کر سکتا۔ پس جب کوئی امی نہیں ادا کر سکتا اور اس سے ادا نہیں کر سکتا تو اس سے اعجاز ثابت ہو گیا قرآن پاک کا، اور اس سے پھر کلام اللہ ہونا بھی تو ثابت ہو گیا، کیونکہ جب کوئی امی نہیں لا سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہے، وہ بھی اپنے پاس سے نہیں لائے ہوں گے بلکہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں وجہوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی وجہ سے
قرآن کا فی نفس ہی اعجاز ثابت ہوتا ہے، اور دوسری وجہ سے اس کا اعجاز بالنسبت الی مبلغہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن دوسری وجہ میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ فَأَمَّا مِنَ الْأُمِّ الَّذِي لَمْ يُخَالِطْ، اس موقع پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑے زمانے میں کسی بچے سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہو اور لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو، اور جب لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تو ان الفاظ تہجی کا ادا کرنا کیسے موجب اعجاز ہوگا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ عہد نبوت میں سارے عرب کے اندر صرف 2 یا 3 پڑھے لکھے تھے، اور کہیں بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج اور دور دورہ نہ تھا، لہذا وہاں بچوں کا ذکر کیا، بڑوں کو بھی لکھنے پڑھنے سے کوئی لگاؤ اور کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس لیے حضور کے زمانے میں یہ شق نکال کر اعتراض کرنا گویا اپنے زمانے پر زمانے قریش کو قیاس کرنا ہے، اور یہ قیاس باطل ہے، لہذا اعتراض باطل۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ 3 باتیں سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حروف معجم عامت الناس کے نزدیک 29 حروف ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حرف الف ہے اور سب سے آخر یا، اس طرح سے اس کی تعداد 29 ہوگی، اور ابو العباس کے نزدیک تعداد حروف کی 28 ہیں، سب سے پہلے با اور آخر میں یا ہے، تو گویا ابو العباس الف کو حرف شمار نہیں کرتے اور کافت الناس الف کو بھی ایک حرف شمار کرتے ہیں۔ تو اس طرح تعداد میں اختلاف ہوا، 2 قول ہو گئے، ابو العباس کے مطابق 28 حروف ہیں اور عامت الناس کے مطابق 29 حروف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ تہجی 29 سورتوں کے اندر انہی حروف مقطعات کو شمار میں لایا گیا۔ یعنی قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں کے اندر شروع میں الفاظ تہجی لائے گئے ہیں۔ اس طور پر کہ 8 سورتوں میں تو الف لام میم، اور 5 سورتوں میں الف لام را، اور 1 سورہ میں یاسین، اور 1 سورت میں کاف ہا یا عین صاد، اور 1 سورہ کے اندر طٰہٰ، اور 2 سورتوں کے اندر طا سین میم، اور 1 سورہ میں طا سین، اور 1 سورہ میں صاد، اور 6 سورتوں میں حا میم، اور 1 سورت میں حا میم عین سین قاف، اور 1 سورہ میں قاف، اور 1 سورہ میں نون۔ یہ کل 29 صورتیں ہوئیں۔ ان تمام الفاظ تہجی کا مجموعہ 76 کی تعداد کو پہنچتا ہے، مگر مقررات کو ساقط کرنے کے بعد 14 بچتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ صفات کے اعتبار سے حروف کی جتنی تقسیمات ہیں وہ تمام تقسیمات آپس میں متباین بنفسہا نہیں ہیں، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ مثلا حروف محموسہ شدیدہ کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، مثلا ایک حرف حروف محموسہ میں سے بھی ہے اور وہی شدیدہ میں سے بھی شمار کیا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قاضی صاحب نے آگے انصاف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انصاف جمع ہے نصف کی،
اور نصف کی دو قسمیں ہیں، نصف تحقیقی اور نصف تقریبی۔ نصف تحقیقی تو اس آدھے کو کہتے ہیں جو حقیقتاً آدھا ہو، نہ کم ہو نہ زیادہ، جیسے 4 کا آدھا 2، 8 کا آدھا 4۔ اور نصف تقریبی اس کو کہتے ہیں جو حقیقتاً آدھا نہ ہو بلکہ نصف حقیقی سے کچھ اوپر یا کچھ نیچے، کچھ کم یا کچھ زیادہ، جیسے 7 کا آدھا 3 یا 7 کا آدھا 4۔ قاضی صاحب کی عبارت میں نصف عام مفہوم رکھتا ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا مجازاً ہو، یعنی ان کا انصاف کہنا یہ دونوں کو شامل ہے۔ اب جواب یہ ہے کہ ہم مطلقاً الفاظ تحجی کے نطق کو موجب اعجاز نہیں کہتے، بلکہ موجب اعجاز یہ بات ہے کہ اوائل سور کے اندر 14 الفاظ تحجی جو حروف معجم کا نصف حصہ ہیں، جبکہ ابو العباس کا قول لیا جائے یعنی 28 کا نصف 14۔ 29 صورتوں کے اندر اس انداز پر حضور کی زبان سے ادا ہوئے کہ انہی 14 حروف میں تمام اقسام حروف کی آدھی آدھی قسمیں آ گئیں، اور پھر 29 صورتوں کے اندر لانے کی یہ حکمت ہے کہ حروف معجم کی اس تعداد کے مطابق ہو جائیں جو کافت الناس کے نزدیک ہیں، اور اس انداز پر ادا کرنا اس لیے موجب اعجاز ہیں کہ اس سے بہت بڑا ادیب اور کامل فی العربیہ بھی عاجز و درمادہ ہے۔ اس طرح سے ان الفاظ تحجی میں سے 14 حروف جو ابو العباس کے بقول 28 کا نصف ہیں، اور عامت الناس کے بقول 29 کی تعداد کے مطابق یہ حروف تحجی 29 صورتوں میں ذکر کیے گئے۔